اسپیکر، میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ جناب نے مجھے کچھ گزارشات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جناب والا، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ ایسٹرن بائی پاس پہ وہاں کلی مینگل ایک علاقہ ہے جہاں کی سروے ہوئی ہے گیس کمپنی نے، سدرن گیس کمپنی نے 16/3/2015 کو وہاں پہ جا کے سروے کیا، پیسے بھی آ گئے، لیکن 5 سال ہونے کو ہیں۔ صرف گیس کمپنی کا بہانہ یہ ہے کہ اس سائز کے پائپ ہمارے پاس نہیں ہیں جہاں سے مین لائن گزر رہی ہے اس کلی کے ساتھ، لیکن برانچ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس سائز کے پائپ نہیں ہیں۔ 5 سال ہو گئے ہیں جناب اسپیکر اس بات کو۔ تو میں یہ گزارش کروں گا جناب سے کہ آپ سیکٹری صاحب کے ذمہ لگائیں گے یا اسمبلی کے ان سے گیس کمپنی والے کو بلا کے لیٹر لکھیں گیس کمپنی کو کہ اس کی وجوہات بتائیں اور ان کو یہ سہولت دے دیں، ان کے حق ہے۔ اور کوئٹہ جیسے سرد علاقہ اور وہاں پہ گیس نہ ہو، میرے خیال میں یہ بڑی مہربانی۔ میں نے جناب والا ایک جناب کے توسط سے اپوزیشن کے دوستوں سے گزارش ہے کہ 6 بجے میری کہیں اپوائنٹمنٹ ہے، اگر اس سانحے کے حوالے سے مجھے 2 منٹ کچھ گزارش کرنے کا موقع دیں تاکہ میں کا اور تمام دوستوں کا ممنون اور مشکور ہوں۔ اپوزیشن نے جو ریکوزیشن اجلاس میں ایجنڈے پہ جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ جو عوامی اہمیت کا حامل ایجنڈا ہے وہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ میں اسی پہ ہی گزارش کرنا چاہوں گا مختصراً۔ جناب والا، امن و امان کی صورتحال کو اگر ہم مجموعی حوالے سے، ملکی حوالے سے دیکھیں، پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی ہے۔ جہاں ایک مہینے میں 5 10 20 بم دھماکے ہوتے تھے مختلف شہروں میں، پنجاب اس زمانے میں کسی حد تک بچا ہوا تھا دھماکوں سے، لیکن جب بدامنی اپنی پیک پہ تھا تو پنجاب میں بھی دھماکے شروع ہو گئے تھے۔ ہم تو بلوچستان کسی حساب میں نہیں تھا، ہمارے پاس تو روز دھماکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو عالیہ لہر آئی ہے، اور خاص طور پہ میں سانحہ مچھ کے حوالے سے گزارش کروں گا، کاش کہ اللہ کرے مچھ کے حوالے سے یہ اس ہزارہ برادری کے ساتھ یہ آخری موقع ہو اور اس کے آگے اس طرح کا سانحہ رونما نہ ہو، کاش کہ ایسا ہو، اللہ کرے۔ لیکن اگر ہمارے صوبے میں کیپٹل میں اگر بہت بڑے سانحہ تو ہر جگہ ہوئے، لیکن ان سانحوں کا اگر ہم فہرست بنائیں تو سر فہرست جو ہے نا یہ ہزارہ برادری کے ساتھ جو واقعات مختلف اوقات میں ہوتے رہے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور جناب کے علم میں ہوگا کہ ایک صوبائی حکومت نواب اسلم رئیسانی صاحب کی گورنمنٹ جب تھی، سانحہ رونما ہوا، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب آئے، فیصلہ ہوا صوبے میں گورنر راج لگانے کا۔ اب چونکہ گورنر راج لگ گیا تھا صوبے میں 2 مہینے کے لیے، 60 دن کے لیے، آئین کے مطابق اسمبلی معطل تھا، گورنمنٹ معطل تھا، اسمبلی اپنے وجود رکھتا تھا۔ اسمبلی کے اجلاس ہم نے یہیں پہ کیے، ایف سی نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، لیکن گورنر مکسی صاحب سے جب ہم نے بات کی، اسپیکر صاحب نے اور میں نے، کچھ دوست اور تھے، کہ جی اسمبلی تو معطل نہیں ہے، حکومت آپ نے معطل کیا ہے، آئین کے مطابق اسمبلی ابھی بھی اپنا اجلاس کر سکتا ہے۔ ہم نے اسی حال میں پھر اجلاس کیا، اپنا قراردادیں پاس کی، لیکن جناب اس سے بھی کام نہیں ہوا۔ وہ جس کی بنیاد پہ اسمبلی کو، گورنمنٹ کو معطل کیا گیا، گورنر راج لگا، اسی گورنر راج کے دوران 2 مہینے کے اندر اس سے بڑا دھماکہ ہوا، اس سے زیادہ جانوں کا زیاں ہوا بہادر خان یونیورسٹی میں۔ تو جناب والا، یہ ایک سیکٹیرین کلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس نے ہمارے صوبے کو اور خاص کر ہمارے ان بہن بھائیوں کو بہت دکھ دیے ہیں۔
تو گزارش ہے میری حکومت سے، چونکہ صوبائی وزیر داخلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو یہ سیکٹیرین کے حوالے سے جہاں ہم انسرجنسوں کے ساتھ گورنمنٹ نمٹ رہی ہے، کا اور تمام دوستوں کا ممنون اور مشکور ہوں۔ اپوزیشن نے جو ریکوزیشن اجلاس میں ایجنڈے پہ جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ جو عوامی اہمیت کا حامل ایجنڈا ہے وہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ میں اسی پہ ہی گزارش کرنا چاہوں گا مختصراً۔ جناب والا، امن و امان کی صورتحال کو اگر ہم مجموعی حوالے سے، ملکی حوالے سے دیکھیں، پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی ہے۔ جہاں ایک مہینے میں 5 10 10 20 بم دھماکے ہوتے تھے مختلف شہروں میں، پنجاب اس زمانے میں کسی حد تک بچا ہوا تھا دھماکوں سے، لیکن جب بدامنی اپنی پیک پہ تھا تو پنجاب میں بھی دھماکے شروع ہو گئے تھے۔ ہم تو بلوچستان کسی حساب میں نہیں تھا، ہمارے پاس تو روز دھماکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو حالیہ لہر آئی ہے، اور خاص طور پہ میں سانحہ مچھ کے حوالے سے گزارش کروں گا، کاش کہ اللہ کرے مچھ کے حوالے سے یہ اس ہزارہ برادری کے ساتھ یہ آخری موقع ہو اور اس کے آگے اس طرح کا سانحہ رونما نہ ہو، کاش کہ ایسا ہو، اللہ کرے۔ لیکن اگر ہمارے صوبے میں کیپٹل میں اگر بہت بڑے سانحہ تو ہر جگہ ہوئے ہیں، لیکن ان سانحوں کا اگر ہم فہرست بنائیں تو سر فہرست جو ہے نا، یہ ہزارہ برادری کے ساتھ جو واقعات مختلف اوقات میں ہوتے رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور جناب کے علم میں ہوگا کہ ایک صوبائی حکومت نواب اسلم رئیسانی صاحب کی گورنمنٹ جب تھی، سانحہ رونما ہوا، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب آئے، فیصلہ ہوا صوبے میں گورنر راج لگانے کا۔ اب چونکہ گورنر راج لگ گیا تھا صوبے میں 2 مہینے کے لیے، 60 دن کے لیے، آئین کے مطابق اسمبلی معطل تھا، گورنمنٹ معطل تھا، اسمبلی اپنے وجود رکھتا تھا۔ اسمبلی کے اجلاس ہم نے یہیں پہ کیے، ایف سی نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، لیکن گورنر مکسی صاحب سے جب ہم نے بات کی، اسپیکر صاحب نے اور میں نے، کچھ دوست اور تھے، کہ جی اسمبلی تو معطل نہیں ہے، حکومت آپ نے معطل کیا ہے، آئین کے مطابق اسمبلی ابھی بھی اپنا اجلاس کر سکتا ہے۔ ہم نے اسی حال میں پھر اجلاس کیا، اپنا قراردادیں پاس کی، لیکن جناب اس سے بھی کام نہیں ہوا۔ وہ جس کی بنیاد پہ اسمبلی کو، گورنمنٹ کو معطل کیا گیا، گورنر راج لگا، اسی گورنر راج کے دوران 2 مہینے کے اندر اس سے بڑا دھماکہ ہوا، اس سے زیادہ جانوں کا زیاں ہوا بہادر خان یونیورسٹی میں۔ تو جناب والا، یہ ایک سیکٹیرین کلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس نے ہمارے صوبے کو اور خاص کر ہمارے ان بہن بھائیوں کو بہت دکھ دیے ہیں۔ تو گزارش ہے میری حکومت سے، چونکہ صوبائی وزیر داخلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو یہ سیکٹیرین کے حوالے سے جہاں ہم انسرجنسوں کے ساتھ گورنمنٹ نمٹ رہی ہے،